السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. تو ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. رحمۃ اللہ الواسع شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 326 پر ہیں. اذان و اقامت کے کلمات کی تعداد. کلمات اذان: امام شافعی 19 کلمات شروع میں تکبیر میں تربیع اور شہادتین میں ترجیح کے ساتھ. امام مالک 17 کلمات شروع میں تکبیر میں تثنیہ یعنی صرف 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے اور شہادتین میں ترجیح کے ساتھ. امام ابو حنیفہ اور امام احمد 15 کلمات تکبیر میں تربیع اور بغیر ترجیح کے. امام ابو یوسف 13 کلمات بغیر تربیع اور بغیر ترجیح. اور فجر کی اذان میں بالاتفاق 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بڑھایا جائے. کلمات اقامت: امام مالک 10 کلمات شروع اور آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ، باقی ہر کلمہ 1 مرتبہ، حتیٰ کہ قد قامت الصلاۃ بھی 1 مرتبہ. شافعی و احمد 11 کلمات قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، باقی مثل مالک. امام حنیفہ 17 کلمات اقامت مثل اذان ہے مع اضافہ 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ. شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ مسئلہ بہت ہی مختصر لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت کے چند طریقے ہیں، یعنی ائمہ مجتہدین کے آراء میں اختلاف ہے. سب نے الگ الگ طریقے تجویز کیے ہیں اور دلیل سے قوی وہ طریقہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ان کی اذان میں 15 کلمات اور تکبیر میں 11 کلمات تھے. پھر وہ طریقہ ہے جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کی اذان میں 19 کلمات اور تکبیر میں 17 کلمات تھے. ان کو اسی طرح اذان و اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. اس اختلاف میں شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ اختلاف مباح ہے، یعنی جواز و عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہر طرح اذان و اقامت کہنا درست ہے. اختلاف صرف افضل صورت میں ہے اور اس کی نظیر 7 قراتیں ہیں، جس طرح ان میں سے ہر قرات جائز ہے اور کافی شافی ہے. اس طرح اذان و اقامت کے طریقوں کو سمجھنا چاہیے. شاہ صاحب کی بات پوری ہوئی، مگر مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر قدر تفصیل ناگزیر ہے. در حقیقت یہ اختلاف ادلہ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ نصوص فہمی کا اختلاف ہے، اور 2 جگہوں میں اختلاف ہوا ہے. پہلی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادتین میں ترجیح کروائی تھی، یعنی مقرر کہلوائی تھی. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر اختلاف اس میں ہوا ہے کہ یہ ترجیح سنت اذان تھی یا کسی عارضی مصلحت سے کروائی تھی. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ سنت اذان تھی، اور ابو محذورہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان 19 کلمات سکھائی. اور امام حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترجیح سنت اذان نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین مقرر اس لیے کہلوائی تھی کہ ان کے دل سے توحید و رسالت محمدی کی نفرت ختم ہو اور ایمان کی محبت پیدا ہو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، شہادتین کی تکرار ان کے ایمان کا سبب بن گئی. اور یہ بات قرین ثواب یہی ہے کیونکہ ملک نازل کی اذان میں ترجیح نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں بھی ترجیح نہیں تھی. اور اگر اذان میں اس سنت کا اضافہ ہوا ہوتا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بھی ترجیح کرنے کا حکم دیتے، حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور وہ آخر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بغیر ترجیح کے اذان دیتے رہے. اور اب اس اختلاف کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں، کیونکہ مالکی اور شافعیہ نے عملاً ترجیح ختم کر دی ہے اور وہ حضرات بغیر ترجیح کے اذان دیتے ہیں. دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے امیر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری اور اقامت اکہری کہیں. اس حدیث کا مطلب ائمہ ثلاثہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت میں ہر کلمہ 1 مرتبہ کہا جائے بجز تکبیر کے، شروع میں اور آخر میں وہ 2 بار کہی جائے. پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ بھی 1 ہی مرتبہ کہا جائے، اس لیے ان کے نزدیک اقامت میں 10 کلمات ہے. اور امام شافعی اور احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے، اس لیے ان کے نزدیک اقامت میں 11 کلمات ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ مذکورہ روایت میں الا الاقامت کا استثناء ہے. مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استثناء متکلم فی ہے، اور ان حضرات نے جو ہے مذکورہ حدیث کا مطلب سمجھا، اس کا قرینہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ دور نبی میں اذان 2 بار اور اقامت 1 بار تھی. البتہ مؤذن قد قامت الصلاۃ کہا کرتا تھا. اور حناف کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں وہ متماثل کلمات کو 2 سانس میں کہا کریں اور تکبیر میں 1 ہی سانس میں کہیں، مگر قد قامت الصلاۃ کو 2 الگ الگ سانسوں میں کہیں کہ یہ اقامت میں مقصود جز ہے. اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ اذان میں ترسل یعنی ٹھہر ٹھہر کر کہنا مطلوب ہے، کیونکہ اذان کا مقصد ان غائبین کو اطلاع دینا ہے جو مشاغل میں منہمک ہے، اور اقامت کا مقصد حاضرین کو آگاہ کرنا ہے جو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. اور احناف نے حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے اس کے 3 قرائن ہیں. پہلا قرینہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعان فی الاذان والاقامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دوہری تھی، اذان بھی اور اقامت بھی. اب اس حدیث میں جمع کی صورت یہی ہے کہ ایتار کلماتی مراد نہ لیا جائے بلکہ ایتار صوتی مراد لیا جائے. دوسرا قرینہ اوپر یہ روایت گزر چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اقامت 17 کلمات سکھائی تھی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ قاعدہ بیان کر چکے کہ المفسر قادن علی المبہم، جو حدیث واضح ہو وہ مبہم کے مقابلے میں فیصلہ کن ہوتی ہے.
اچھا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں عدد خاص مذکور ہے جس میں کوئی تعویل نہیں، بس وہی ناطق ہوگی۔ تیسرا قرینہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اقامت کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی تکبیر دو مرتبہ، اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ ایثار کے منافی ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ 2 مرتبہ اللہ اکبر ایک ہی سانس میں کہا جاتا ہے اس لیے یہ ایک ہی کلمہ شمار ہوگا، بس ایثار صوتی مراد لینا تعویل بعید نہیں ہے۔ دوسرے حضرات بھی وقت ضرورت یہ تعویل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ الغرض حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہوا، اس لیے اقامت کی کلمات کی تعداد میں اختلاف ہے۔ فجر کی اذان میں اضافے کی وجہ حدیث ابو داؤد شریف میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان کی تعلیم کی روایت ہے، اس میں ہے پھر اگر صبح کی نماز ہو تو آپ کہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تشریح چونکہ فجر کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے اور اس وقت نماز کا محض فائدہ بتانا کافی نہیں، اس سے زیادہ قوی تنبیہ کی ضرورت ہے، اس لیے فجر کی اذان میں اس جملے کا اضافہ پسند کیا گیا اور اس جملے کو کہنا بھول جائے اور اذان ختم کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو بہتر یہ کہ جملے کہہ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو بھی دہرا لے، اور اگر اذان ختم کرنے کے بعد دیر سے یاد آئے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتاوی رحیمیہ اقامت اذان کہنے والے کا حق کیوں ہے؟ حدیث ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد سدائی کو فجر میں اذان کہنے کا حکم دیا، حضرت بلال موجود نہیں تھے، انہوں نے اذان کہی، جب جماعت کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا سدائی آدمی نے اذان کہی ہے اور جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ تشریح اذان اقامت ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں اور ہر ایک کو ان کے کہنے کا حق ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اذا سافرتم فاذنا واقیما، اس حدیث میں جو تسنیہ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اذان اقامت کہنے کا حق ہر ایک کو ہے، اور اموال مباحہ کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ جس کا قبضہ اس پر پہلے ہو جائے وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی ضابطہ ہے کہ جو مباح مال لینے سے قریب ہو جائے اخلاقاً دوسرے کو اس سے مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، جیسے شادی میں چھوارے لٹائے جائیں اور کوئی چھوارا کسی کی گود میں پڑ جائے، کسی کی گود میں پڑے اور وہ دیکھ لے اور لینے کا ارادہ کرے تو اب دوسرے کے لیے اس کا اٹھا لینا مناسب نہیں، کیونکہ پہلا اگرچہ اس کا مالک نہیں ہوا، مالک اس وقت ہوگا جب اس پر قبضہ کر لے، ہاتھ میں لے لے یا سمیٹ لے، مگر وہ لینے سے قریب ہو گیا، اس لیے دوسرے کو اس میں مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی ضابطے سے یہ حکم دیا گیا کہ آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ ڈالے، یعنی جب ایک کی شادی کی بات چل پڑی تو اب دوسرے کو بیچ میں ٹانگ نہیں لڑانی چاہیے، یہ بات اخلاق و مروت کے خلاف ہے اور آپس میں رنجش کا باعث ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص نے اذان کی ابتدا کی تو شریعت نے اقامت کہنے کا حق اسی کو دے دیا کیونکہ وہ اقامت سے قریب ہو گیا، بس دوسرے کو اس میں مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، البتہ اگر مؤذن غیر حاضر ہو یا اس کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت سے دوسرا شخص اقامت کہے تو بلا کراہت جائز ہے۔ فضائل اذان کی بنیادیں حدیث میں اذان دینے کے جو فضائل وارد ہوئے ان کی 2 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد اذان اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے، اس کی وجہ سے ملک دارالاسلام محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد حملہ کیا کرتے تھے، یعنی شب خون نہیں مارا کرتے تھے اور صبح کے بعد بھی اذان سنا کرتے تھے، اگر اذان میں پڑتی تو حملہ کرنے سے رک جاتے، یعنی مسلمانوں کو علیحدہ ہونے کا موقع دیتے ورنہ حملہ کرتے، بس جو کام اس درجہ اہمیت کا حامل ہو اس کے فضائل ہونے ہی چاہیے۔ دوسری بنیاد اذان نبوت کا ایک اہم شعبہ ہے، نبوت کا کام لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے اور اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اور عبادات میں مرکزی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند دین کے وہ کام ہیں جن کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور جن سے اللہ کا بول بالا ہوتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ ایک فقیہ دین کا ماہر شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے، کیونکہ فقیہ لوگوں کو دین بتلاتا ہے اور دین پر گامزن کرتا ہے اور عبادت گزار اپنے فائدے میں لگا ہوا، اور شیطان کے لیے اول کو بچلانا آسان نہیں اور دوسرے کو چٹکی بجا کر وہ رام کر سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے تو شیطان گوس کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ خیر متعدی والے کام اور ان کاموں کو کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور شیطانی کے لیے وہ سہانے روح ہیں۔ مؤذن کی گردن فرازی اور آواز کی درازی تک بخشش اور گواہی کی وجہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی بخشش کی جاتی ہے اور اس کی آواز کی درازی تک، یعنی وہ جس قدر آواز بلند کرتا ہے مغفرت بھی اسی قدر ہوتی ہے اور اس کے لیے ہر تر اور خشک چیز گواہی دیتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی اذان جنات انسان اور ان کے علاوہ مخلوقات سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مجازات کا مدار مشابہت پر ہے، یعنی عمل اور اس کی حقیقت کے درمیان جو مناسبت ہے اور روح اور اس کے پیکر کے درمیان جو تعلق ہے اس کے لحاظ سے جزا و سزا ہوگی۔ بس اس ضابطے سے ضروری ہے کہ مؤذن کی سربلندی اس کے گردن اور اس کی آواز کی جہت سے ظاہر ہو، چنانچہ مؤذن آخرت میں بلند گردن ہوگا اور اس کی آواز کی درازی تک جن و انس اور دیگر مخلوقات گواہی دیں گے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ رحمت خداوندی اسی قدر وسیع ہو جس قدر اس کی دین کی دعوت میں وسعت ہے، چنانچہ اس کی آواز کی درازی کے بقدر اس کی بخشش کی جائے گی۔ 7 سال اذان دینے پر پروانہ برات ملنے کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 7 سال بامید ثواب اذان دی اس کے لیے دوزخ سے خلاصی لکھی جائے گی۔ 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دینے والے کے لیے اللہ کی طرف سے طے کر دیا جاتا ہے کہ اب دوزخ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل اس کے ایمان کی درستگی کو واضح کرنے والا ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک اذان دینے پر مداومت وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دیا اور پوری طرح جو ہے فرمانبردار ہو گیا، اور دوسری وجہ ہے کہ ایسے شخص کے دل میں رحمت خداوندی پہاڑ کے بقدر جگہ بنا لیتی ہے اور جو مہر الہی کا مورد بن جاتا ہے، دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ اخلاص سے اذان دینا اور نماز کا
کا اہتمام کرنا مغفرت کا ثواب ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب کرتے ہیں تیرے پروردگار پہاڑ کی چوٹی میں بکریاں چلانے والے سے، یعنی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جا بسا ہے. نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے اندر بندے کو دیکھو اذان دیتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی وہ مجھ سے ڈرتا ہے اور یقیناً بخش دیا میں نے اس کو اور داخل کیا میں نے اس کو اپنی جنت میں. تشریح اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے. ہاں، اس سے دو باتیں ثابت ہوئی. ایک یہ کہ جیسی نیت اور دل کا تقاضا ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے، کیونکہ اعمال انہی تقاضوں سے جلوگر ہوتے ہیں. دوسری یہ کہ اعمال ظاہری شکلیں ہیں اور ان کی ارواح وہی دل کی نیتیں اور قلبی تقاضے ہیں. بس جب اس چرواہے نے اللہ کے ڈر سے اور اخلاص سے اذان دی اور نماز کا اہتمام کیا تو یہ چیز اس کی مغفرت کا سبب بن گئی. اذان کے جواب کی حکمت. اذان نماز کے لیے آنے کی لوگوں کو دعوت ہے. اس بلاوے پر مسجد پہنچنا اجابت فعلی ہے اور منہ سے اذان کا جواب دینا اجابت قولی ہے، اور دونوں ہی مطلوب ہے. اول کی تاکید زیادہ ہے کیونکہ اذان سے وہی اصل مقصود ہے، اور ثانی سنت ہے. دونوں طرح سے جواب دینے کا الگ الگ حدیثوں میں حکم دیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اذان کی دو حیثیتیں، ایک یہ کہ وہ جماعت میں آنے کا بلاوا ہے، دوسرے کہ وہ ایمان کی دعوت عام ہے. پہلی حیثیت سے اذان سننے والے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اذان سنتے ہی نماز میں شرکت کے لیے تیار ہو جائے اور ایسے وقت مسجد میں پہنچ جائے کہ جماعت میں شریک ہو سکے. اس سلسلے میں تفصیلی بیان الجماعت کے عنوان سے آ رہا ہے. یہاں شاہ صاحب نے اس اجابت کا تذکرہ نہیں کیا. اور دوسری حیثیت سے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ جب وہ اذان سنے تو اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اذان کے ہر کلمے کا جواب دے اور اپنے دل اور زبان سے ان باتوں کی تصدیق کرے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اذان دین کا شعار اور اس کی امتیازی علامت ہے، اور یہ شعار اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کے ذریعے پتہ چلے کہ قوم نے ہدایت الہی یعنی دین اسلام کی دعوت قبول کی یا نہیں. جو اذان سن کر نماز کے لیے آئے گا اس نے دعوت قبول کی، اور جس نے کان بہرے کر لیے اس کے کان پھوٹے. غرض اجابت قولی اس تسلیم کو واضح کرتی ہے جس کا حصول لوگوں سے مطلوب ہے. حیلتین کا جواب حوقلہ کیوں ہے؟ اذان کے جواب میں وہی کلمات دہرائے جاتے ہیں جو مؤذن پکارتا ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے دیا جاتا ہے. مسلم شریف میں عمر رضی اللہ عنہ سے یہی طریقہ مروی ہے. اذان کے شروع اور آخر میں جو ذکر ہے تکبیرات اور لا الہ الا اللہ، جواب میں انہی کو دہرانے کی حکمت تو ظاہر ہے کہ ذکر کے جواب میں ذکر ہی مناسب ہے، اور شہادتین کے جواب میں شہادتین اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ تجدید ایمان ہو جائے جو اس خاص موقع پر مطلوب ہے. حی علیتین کا جواب حوقلہ سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ حوقلہ میں توحید کا مضمون ہے، اس میں طاقت اور مقدرت اللہ کے لیے خاص کی گئی ہے، یعنی ایک ہی خدا کے لیے حول اور قوت کو تسلیم کیا گیا. اور اس خاص موقع پر یہ بات اس لیے یاد کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت پر اقدام کرتے ہوئے واہمے میں فخر چٹکی لینے لگے اور شیطان اس کی راہ مار دے. بس اس موقع پر اللہ کی قوت اور طاقت کا تصور کرنا فخر اور غرور کا علاج ہے. نماز کے لیے جانے والا یہ سوچ کر چلے کہ میں جو عبادت کرنے جا رہا ہوں وہ مولا کی توفیق ہی سے ہے، میرا اس میں کچھ کمال نہیں. فائدہ. فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے، یعنی تو نے سچ کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور تو نے نیکی کا کام کیا کہ مجھے آگاہ کیا. اس سلسلے میں کوئی حدیث تو نظر سے نہیں گزری مگر تصدیق کرنے کے لیے عربی میں یہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے. مسند احمد میں اس سلسلے کی روایت بھی غالباً اس سے یہ جواب تجویز کیا گیا ہے. ابو داؤد کی ایک نہایت ضعیف حدیث میں اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح آیا اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقام اللہ و ادامہا کہنا مروی ہے. بس کوئی اس پر عمل کرے اور اقامت کا بھی جواب دے تو دے سکتا ہے. جواب اذان کی فضیلت اور اس کی وجہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں جس کا اوپر حوالہ دیا گیا آیا ہے کہ جو اذان کا جواب تلقین کیے ہوئے طریقے کے مطابق دل سے یعنی اخلاص سے دے گا وہ جنت میں جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا جواب دینا فرمانبرداری اور اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنے کا پیکر محسوس ہے. دخول جنت اسی تسلیم و انقیاد کا صلہ ہے. اذان کے بعد دعا کی حکمت. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو اذان سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ فضیلہ اور مقام محمود کی دعا کرے گا قیامت کے دن وہ شفاعت محمدی کا حقدار ہوگا. اذان کے بعد یہ دعا اس لیے مقرر کی گئی کہ وہ اعتراف و انقیاد کا پیکر ہے اور زبانی اقرار مکنون جذبات کی چھپے ہوئے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کے دین سے آشنا کر کے لوگوں پر احسان عظیم فرمایا اور محسن سے محبت کرنا ایک فطری تقاضا ہے. بس جب مومن اذان سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ فضیلہ اور مقام محمود کی دعا کرے گا تو اس سے آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی اور دل میں آپ سے محبت کی حقیقت کامل طور پر متحقق ہوگی. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہونے کا راز. حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، بس دعا مانگو. تشریح. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت شمول رحمت کا وقت ہے، یعنی اس وقت رحمت کا فیضان عام ہوتا ہے. بس جو حکم نبوی پر عمل کرے گا اس وقت دعا مانگے گا وہ محروم نہیں رہے گا. سحری اور تہجد کے لیے مستقل اذان. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات میں اذان دیں گے بس کھاتے پیتے رہو تاکہ ابن ام مکتوم اذان دے. حضرت ابن عمر نے فرمایا ابن ام مکتوم نابینا آدمی تھے، وہ جب تک یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی اذان نہیں دیتے تھے. تشریح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سحری کے وقت اذان دینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو تجویز فرمایا تھا. یہ آنکھ کے نابینا صحابی تھے اور بلال رضی اللہ عنہ حسب معمول فجر کے لیے اذان دیتے تھے جس پر سحری بند کی جاتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں کچھ کمزوری تھی. ایک بار انہوں نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی، چونکہ اس سے سحری کھانے والے کو غلط فہمی کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے انہی سے اعلان کرایا کہ اذان قبل از وقت ہو گئی. مگر جب یہ صورت پیش آئی تو احتیاط کے نقطہ نظر سے آپ نے ڈیوٹیاں بدل دیں. حضرت بلال کو سحری کی اذان کے لیے مقرر کیا اور حضرت ابن ام مکتوم کو فجر کی اذان کے لیے تجویز فرمایا، کیونکہ ابن ام مکتوم نابینا تھے. وہ اس وقت اذان دیتے تھے
جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ صبح ہو گئی، اس لیے غلطی کا امکان کم تھا. غرض جب آپ نے ڈیوٹیاں تبدیل کی اس وقت لوگوں کو یہ اطلاع دی ہے. حضرت شاہ صاحب اس سلسلے میں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے لیے اگر وہ ضرورت محسوس کرے، مستحب یہ ہے کہ سحری اور نماز فجر کے لیے 2 الگ الگ مؤذن مقرر کرے جن کی آوازیں لوگ پہچانتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی اطلاع کر دے کہ فلاں کی اذان سحری کے لیے ہوگی اور فلاں کی اذان فجر کے لیے. پہلی اذان پر تہجد میں مشغول حضرات گھر لوٹ جائیں تاکہ سحری کھائیں، اور جو لوگ محو خواب ہیں وہ بیدار ہو جائیں. ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ بلال کی اذان ہرگز کسی کو سحری سے نہ روکے. فإنه يؤذن لینتبہ نائمکم ولیرجع قائمکم. وہ اذان دیتے ہیں تاکہ سویا ہوا بیدار ہو جائے اور نماز میں کھڑا لوٹ جائے، نماز میں ہولے ہولے آئے، بھاگتا ہوا نہ آئے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی کی جائے تو بھاگتے ہوئے نماز میں نہ آؤ، اور چلتے ہوئے آؤ درا حالے کہ تم پرسکون ہو. پس جو پالو وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو پورا کر لو. جب نماز شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس اندیشے سے کہ نماز کا کچھ حصہ فوت نہ ہو جائے بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اس سے مسجد کا منظر خراب ہوتا ہے اور کبھی سانس پھول جاتی ہے اور نماز کا کچھ حصہ بے اطمینانی سے ادا ہوتا ہے، اور یہ عبادت میں ایک طرح کا تکلف بھی ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اس کا قلع قما کیا. ہاں، لپک کر چلنے کی بات علماء نے اجازت دی ہے. باب نمبر 5، مساجد کا بیان. مسجد بنانے اور اس سے لگے رہنے اور اس میں نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کی بنیادیں. مسجد بنانے، اس سے چمٹے رہنے اور اس میں ٹھہر کر نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت 4 وجوہ سے. پہلی وجہ، مسجد اسلام کا شعار ہے. حضرت عصام مزنی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں بھیجا تو فرمایا جب تم کوئی مسجد دیکھو یا کسی مؤذن کی اذان سنو تو کسی کو قتل نہ کرو، یعنی مسلمانوں کو جدا ہونے کا موقع دو، اندھا دھند جنگ شروع نہ کرو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد اور اذان اسلام کے شاعر ہیں. ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں. دوسری وجہ، مسجد نماز کی جگہ، عبادت گزاروں کی قیام گاہ اور رحمت کے نزول کی جگہ، اور ایک گناہ کعبے کے مشابہ ہے. درج ذیل 2 حدیثیں اس کی دلیل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے باوضو کسی فرض نماز کے لیے نکلا تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح، اور وہ شخص جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلا نہیں زحمت میں ڈالا اس کو مگر اسی نماز چاشت نے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے. اس حدیث سے مسجد کی گناہ کعبے سے ایک طرح سے کعبے سے مشابہت ثابت ہوتی ہے، اور اس حدیث میں نسبت کا بیان ہے، مقدار کا بیان نہیں. یعنی فرض کے لیے مسجد جانا اور نفل نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے حج اور عمرہ. ایک بڑی عبادت ہے، دوسری سے چھوٹی. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد وغیرہ مسجد میں پڑھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث اجر ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بہشت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو اس کے میوے کھاؤ. دریافت کیا گیا اللہ کے رسول بہشت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ذکر کی مجلسیں. تیسری وجہ، نماز کے اوقات میں کاروبار اور گھر والوں کو چھوڑ کر نماز ہی کے ارادے سے مسجد کا رخ کرنا دین میں اخلاص اور دل کی تھا میں انقیاد خداوندی یعنی اللہ کی فرما برداری کا پتہ دیتا ہے. اسی وجہ سے مسجد میں نماز ادا کرنے کا بڑا ثواب ہے جو درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی باجماعت نماز اس کی گھر کی اور اس کی دکان کی نماز سے 25 گنا بڑھائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب آدمی نے وضو کیا پس اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کے لیے نکلا، نہیں نکالا اس کو مگر نماز نہیں یعنی خاص نمازی کے لیے نکلا تو وہ کوئی قدم نہیں چلتا مگر اس قدم کی وجہ سے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس سے اس قدم کی وجہ سے ایک برائی اتاری جاتی ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے برابر دعا میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں یعنی مسجد میں رہتا ہے. وہ یہ دعا کرتے ہیں الہی اس بندے پر رحمت خاص نازل فرما، الہی اس پر مہربانی فرما. اور آدمی برابر نماز میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. یہ آخری جز وقوع کے اعتبار سے مقدم ہے اور حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں اور دکان میں نماز پڑھنے سے وہ ذیلی فوائد حاصل نہیں ہوتے جو مسجد میں جا کر پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں. چوتھی وجہ، مسجد سے اللہ کا بول بالا ہوتا ہے اور اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. بس جو شخص مسجد بناتا ہے وہ اس عظیم مقصد میں معاونت کرتا ہے، اس لیے مسجد بنانے کی فضیلت آئی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.